اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و توصیف کے بعد درود پاک حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے محترم و محتشم صاحب ایمان عزیز دوستو، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثل بشر ہونے کے متعلق گزارشات پیش کی تھیں، اور آج انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کا دوسرا حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیر کو حق بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھ کر اسے قبول کر کے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اب یہ خطاب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خالق نے خود بشر کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا۔ اللہ نے بشر کہہ کر آپ کو نہیں پکارا، اب رب اپنے محبوب کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کر رہا، لیکن 14ویں صدی کا مولوی یہ میرے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے جیسے بشر ہے، محض ایک بشر ہے۔ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ فیصلہ فرما دے کہ کیا ہم اللہ کے پیارے محبوب کو اس طرح پکار سکتے ہیں جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں؟ فیصلہ قرآن سے کروا لیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے غلاموں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کو، میرے نبی کو، میرے رسول کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار میرے مصطفیٰ کو ایسے نہیں پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یا اللہ پھر کیسے پکاریں، کس طرح پکاریں؟ تو فرمایا کہ میرے محبوب کو اس طرح پکارو، اس طرح پکارو جس طرح ایک امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے، اس طرح پکارو کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کو پکارتا ہے، اس طرح پکارو کہ جس طرح ایک نوکر اپنے مالک کو پکارتا ہے، اس طرح پکارو جس طرح ایک کلمہ پڑھنے والا امتی اپنے نبی اور رسول کو پکارتا ہے، اس طرح پکارو۔ عالم تصورات میں، عالم تخیلات میں
اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے نبی کو یا بشر کہہ کر پکار سکتا ہوں یا انسان کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ تو جواب آیا مولوی جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تم نے غور نہیں کیا کہ میں قادر ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر، جبار ہو کر، ستار ہو کر، غفار ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، فرمایا جب میں رب اپنے نبی کو بشر کہہ کر نہیں پکارتا تو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے کیا حق حاصل ہے کہ تو نبی کو بشر کہہ کر پکارتا پھرے؟ تو کون ہے؟ غور نہیں کیا کہ تمہیں حرام اور حلال کی تمیز ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، بلکہ ہر چیز تمہیں ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اگر تمہیں قرآن ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، ایقان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، نور عرفان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، رمضان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، نور ایمان ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، بلکہ کائنات کا رحمان بھی ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ سب کچھ تو تمہیں یہاں سے ملا ہے۔ اور آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی بیٹی ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی آپ کو ابا جان کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات آپ کی ازواج ہیں، انہوں نے کبھی بھی آپ کو اپنا شوہر یا خامد کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سگے چچا جان ہیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ کو بھتیجا کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے چچا جان بھائی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کو اپنا بھائی کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ انہوں نے جب بھی مخاطب کیا ہے نا تو یا رسول یا نبی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو جب وہ آپ کو ان رشتوں سے نہیں پکار رہے، ادب کرتے ہوئے یا نبی اور یا رسول کہہ کر پکار رہے ہیں، تو ہم کمینوں کو، ہم خطا کاروں کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ کر پکارتے پھریں؟ حضور کے چچا داد بھائی، تفسیر خازن جلد نمبر 3، تفسیر مظہری 16واں پارہ، سورہ کہف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا داد بھائی ہیں اور قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں، انہوں نے حضور کی عظمت بیان کی، شان بیان کی۔ جب بیان ختم ہوا تو ایک سوالی نے سوال کیا، عرض کی حضور آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا اور یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ آمنہ کے لال جیسا، رب کے ماہی جیسا پوری کائنات کے اندر کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا، لیکن حضور ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ حضور وہ سوال یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، اور آپ فرماتے ہیں حضور بے مثل ہیں، تو آپ کی بات میں اور قرآن کی بات میں تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ وہاں بات اور ہے یا آپ کی بات کچھ اور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارا سوال بڑا وزنی ہے، بڑا معقول ہے، بڑا جامع ہے، لیکن فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ کیوں کہلوائے؟ عرض کی حضور یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا علمہ اللہ عز و جل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم التواضع، فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے اس لیے فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ کیوں؟ رب چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کی ذات سے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو جائے، اور یہی بات جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر گوشے
امام الأولیاء حضرت علی المرتضیٰ کے پیارے بیٹے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن بھی فرماتے ہیں علمہ اللہ عز و جل تواضعی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے فرما دیا محبوب کہہ دیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں کیونکہ اللہ آپ سے عاجزی کا اظہار کروانا چاہتا ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تفسیر کبیر کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب عاجزی کے راستے پر چلے، انکساری کے راستے پر چلے۔ پتہ چلا میرے محبوب نے جو فرمایا نا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میرے مصطفیٰ عاجزی کا اظہار کریں، آقا کی ذات سے عاجزی کا اظہار ہو جائے، وگرنہ سب جانتے ہیں، سب کو علم ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا نہ نوریوں میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ جیسا نہ خاکیوں میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ جیسا نہ زمین کی مخلوق میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ جیسا نہ آسمان کی مخلوق میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ شمال میں ہے نہ جنوب میں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ نوریوں میں بھی بے مثل ہیں، آپ خاکیوں میں بھی بے مثل ہیں، آپ زمین والوں میں بھی بے مثل ہیں، آپ آسمان والوں میں بھی بے مثل ہیں۔ میرے مصطفیٰ آپ فرش والوں میں بھی بے مثال ہیں، عرش والوں میں بھی بے مثال ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ عاجزی کے اظہار کے لیے فرمایا۔ دیکھو نا یار، بادشاہ ہی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اگر بادشاہ اپنی رعایا سے کہہ دے، رعایا سے کہے کہ میں تمہارا خادم ہوں، ہے تو وہ بادشاہ نہیں، لیکن وہ کہے کہ میں تمہارا خادم ہوں، تو کیوں؟ وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں تمہارا خادم ہوں۔ اب اگر کوئی بیوقوف آدمی وہ یہ لفظ سنے اور گلی گلی شور کرتا پھرے، لوگوں سے کہتا پھرے دیکھو جی وہ بادشاہ تھوڑی ہیں، وہ تو ہمارے خادم ہیں، وہ تو ہمارے خادم ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، بادشاہ نہیں، نام کا بادشاہ۔ تو اسے پکڑ کے پولیس والے دھلائی کریں گے نہیں کریں گے کہ تو بادشاہ کی بادشاہت کا انکار کر رہا ہے؟ تو میاں جس طرح اس بادشاہ کا انکار کرو گے تو سزا کا مستحق، تو جو نبیوں کے نبی بلکہ کائنات کے بادشاہ کا انکار کرے تو اس کو بھی ڈنڈے پڑیں گے اور چھتر پڑیں گے خوب، اور ماریں گے بھی فرشتے۔ اللہ اکبر۔ سنو، وہ کوئی تھا نا ایک چوڑا کچرا اٹھانے والا، کچرے کی ٹوکری سر پہ، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اور بادشاہ ایک جیسے ہی ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ میں اور بادشاہ ایک جیسے ہی ہیں۔ کسی نے کہا شرم کر، اور کہاں بادشاہ اور کہاں تو چوڑا ہے، اور چوڑا تو چوڑا، وہ بادشاہ، تو کچرا اٹھانے والا چوڑا، وہ ملک چلانے والا بادشاہ، تو جھاڑو دینے والا چوڑا، وہ بادشاہ، تو صفائی کرنے والا چوڑا، وہ بادشاہ۔ میں نے کہا ملا تو کہاں، میرا مصطفیٰ کہاں، اور چوڑیا تو چوڑا، وہ بادشاہ، بلکہ تو چوڑا، وہ تو کائنات کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ تو کہاں بیٹھا ہے؟ نبی کی مثل بننے کے لیے بےتاب ہے، میں نبی جیسا، اجا منہ تو کیا۔ اللہ اکبر۔ سنو، خدا کی قسم رب نے بھی اپنے محبوب کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے جب بھی اپنے محبوب کو مخاطب کیا نا، اچھی اچھی صفات دے کر مخاطب کیا ہے، اور اچھے اچھے القاب دے کر مخاطب کیا ہے۔ سنا دوں اللہ کا قرآن تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ اپنے محبوب کو کیسے پکار رہا ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن، ارشاد ربانی،
اپنے محبوب کو مخاطب کیا، بشر کہہ کے نہیں، انسان کہہ کے نہیں، سن قرآن اور پھر فیصلہ کر لینا کہ جب رب ایسے پکار رہا ہے تو ہمیں کیسے پکارنا چاہیے۔ اللہ اکبر، سنیں اللہ کا قرآن۔ ارشاد ربانی و فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، کہیں پکارا یا ایھا الرسول، میرے دوستو کہیں پکارا یاسین والقرآن الحکیم۔ کہیں رب نے اپنے محبوب کو پکارا اور اس انداز سے پکارا، میرے مصطفیٰ نے سردی کے اندر جب کمبل اوڑا، خالق کائنات نے فرما دیا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ کہیں میرے دوستو گرمی کا موسم آیا، میرے کملی والے مصطفیٰ نے کالی کملی اوڑی، خالق کائنات نے آواز دی یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، میرے دوستو توجہ، پتہ یہ چلا کہ کوئی چادر اوڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے دوستو میں چادر اوڑھوں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی محدث چادر اوڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قربان جائیں اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار کرنے والا ہے۔ میرے محبوب کا چلنا بھی رب کو پیارا ہے، میرے محبوب کا بیٹھنا بھی رب کو پسند ہے، آپ کا کھانا بھی رب کو پسند ہے، آپ کا پینا بھی رب کو پسند ہے، آپ کا بولنا بھی رب کو پسند ہے، آپ کا کردار بھی رب کو پسند ہے، آپ کی گفتار بھی رب کو پسند ہے، آپ کی رفتار بھی رب کو پسند ہے۔ بتائیے چلا کہ رب اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار کرنے والا ہے۔ گویا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جیسے جیسے تیری ادائیں بدلتی جاتی ہیں ویسے ویسے میری صدائیں بدلتی جاتی ہیں۔ رب اپنے محبوب سے اب اللہ کس طرح پکار رہا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا سین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اب رب اس انداز سے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، میں نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو بشر کہہ کر مخاطب نہیں کیا، انسان کہہ کر مخاطب نہیں کیا، جب بھی کیا یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کہہ کر مخاطب کیا۔ اس لیے خبردار تم بھی میرے مصطفیٰ کو جب پکارنا تو اے بشر کہہ کر نہیں، اے انسان کہہ کر نہیں، اپنے جیسا بشر کہہ کر نہیں، فرمایا سبق دے دیا ہے جس طرح میں اپنے محبوب کو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہوں، اے نبی کے غلاموں تم بھی جب پکارنا میرے مصطفیٰ کو یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا
رب نے ہمیں بھی پکارنے کا ڈھنگ بتایا، سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا۔ اب میرے دوستو توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ کریم بے مثل ہیں، اور یہ میرے مصطفیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ میں بے مثل ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمران، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزرگ حضور کے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان سے روایت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اب وصال کے روزے کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ وصال کے روزے ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھی کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا، افطاری کے وقت بھی کوئی کھانا پینا نہیں ہوتا، 24 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار دینا، اسے وصال کے روزے کہتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے روزے رکھنا شروع کیے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے بعد دفعہ 21 دن اور بعد دفعہ 40 دن تک بغیر کھائے پیے گزار دیا کرتے تھے۔ یہ تو آقا کا شان ہے نا، میرے آقا کا کمال ہے نا، آقا تو آقا ہے نا۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی یہ مقام حاصل ہے کہ وہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے گزار دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سحری کھا رہے تھے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، سحری کھاتے کھاتے اچانک مسکرانے لگے۔ مریدین نے کہا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ اور مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ یہ طاقت بخشی ہے کہ میں کئی روز جو ہے نا کھائے پیے بغیر گزار سکتا ہوں۔ اب مریدین نے سوال کیا حضور پھر اب آپ اس وقت سحری کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے میرے دوستو، حضرت بابا المعروف بابا بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا یہ جو میں سحری کھا رہا ہوں میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کھا رہا، بلکہ فرمایا یہ جو میں سحری کھا رہا ہوں سرکار کی سنت سمجھ کر کھا رہا ہوں، اور فرمایا میرے نزدیک سرکار کی سنت پر عمل کر لینا یہ 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا میں تو سنت سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ تو آقا ہے نا، غلاموں کا یہ مقام ہے۔ اب آقا نے وصال کے روزے رکھنا شروع کیے، صحابہ کرام نے دیکھا نا تو ان کو بھی ادائے محبوبی پسند آ گئی، اور ادائے محبوبی سے پیار کرتے ہوئے سرکار کی سنت سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی اسی انداز سے روزے رکھنا شروع کیے۔ اب 3 دن 4 دن اب صحابہ کرام کمزور ہوتے گئے، چہروں کے رنگ پیلے پڑتے گئے۔ سرکار نے دیکھا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عرض کیا آقا آپ نے وصال کے روزے رکھے تو ہم نے بھی آپ کی سنت سمجھتے ہوئے وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ سرکار نے کیا فرمایا نہا عن الوصال، فرمایا نہیں آج کی بات تم وصال کے روزے نہیں رکھو گے، خبردار۔ اور فرمایا کہ صحابہ اگر روزہ رکھنے کا شوق ہے تو سحری کے وقت کھایا کرو اور افطاری کے وقت روزہ کھا کر افطار کیا کرو، اس کے علاوہ تم وصال کے روزے نہیں رکھ سکتے، یہ تمہاری ہمت نہیں ہے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے کیا عرض کی؟ قالوا انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ خود یہ روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرما رہے ہیں۔
جب انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آئیے میرے دوستوں، میرے کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل؟ اگر کوئی میرے جیسا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ میرے دوستو، جب آپ نے یہ الفاظ دہرائے، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی وہاں موجود ہیں، حضرت مولا علی بھی موجود ہیں، حضرت سعد بھی موجود ہیں، حضرت جابر بھی موجود ہیں، حضرت انس بھی موجود ہیں، تمام صحابہ کرام میرے دوستو وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ 20,000 صحابہ کرام اس وقت وہاں موجود ہیں، لیکن میرے دوستو کوئی نہیں بولا کہ میں آپ جیسا۔ آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لو، ابن ماجہ اٹھا کر دیکھو، نسائی شریف اٹھا کر دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو، مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، احادیث کی 450 سے زیادہ کتابیں اٹھا کر دیکھو، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مثل ہوں، آپ جیسا ہوں۔ میرے دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، میں آپ کے بچپن کا بھی ساتھی، میں آپ کی جوانی کا بھی ساتھی، میں آپ کے لڑکپن کا بھی ساتھی، یا رسول اللہ میں آپ کی جلوت کا بھی ساتھی، میں آپ کی خلوت کا بھی ساتھی، اے پیارے آقا میں آپ کے سفر کا بھی ساتھی، میں آپ کے حضر کا بھی ساتھی، اے پیارے آقا میں آپ کے غار کا بھی ساتھی، اے آقا میں آپ کے مدار کا بھی ساتھی، اے آقا میں آپ کی مثل ہوں۔ نہیں، صدیق بھی نہیں بولے، حضرت عمر فاروق بڑے بہادر ہیں، بڑے نڈر ہیں، بڑے قوی ہیں، بڑے دلیر ہیں، مگر وہ بھی نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مثل ہوں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی آپ کے داماد ہیں، وہ بھی کہہ سکتے تھے اے آقا آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں آئی ہیں، اس واسطے میں ذوالنورین ہوں، میں آپ کی مثل ہوں۔ نہیں میرے دوستو، قربان جائیے، حضرت علی المرتضیٰ وہ بھی نہیں بولے، وہ کہہ سکتے تھے اے آقا میں آپ کا چچا داد بھائی ہوں، جو دادا میرا ہے وہی آپ کا ہے، جو آپ کی دادی ہے وہی میری ہے، جو آپ کا خاندان ہے وہی میرا ہے، جو آپ کا قبیلہ ہے وہی میرا ہے۔ نہیں میرے دوستو، حضرت علی نہیں بولے، تمام صحابہ کرام خاموش ہیں۔ تمام صحابہ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ میرے دوستو، پتہ یہ چلا، اے سنیوں، پتہ یہ چلا کہ آج جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنی بھی مصطفیٰ کریم کو بے مثل ماننے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج جو ہمارا عقیدہ ہے، ارے آج سے 1441 سال پہلے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ قربان جائیے اللہ اکبر۔ اب صحابی نہیں بولے، کسی صحابی نے اٹھ کر یہ نہیں فرمایا کہ آقا آپ تو ہمارے جیسے ہماری مثل ہیں۔ صحابی نہیں بولا، وہابی بول پڑا ہے کہ لگا جی آقا آپ ہماری طرح ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہہ دیا، کیا خوب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے لگے پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاں میں۔ بابا بلے شاہ صاحب بول رہے ہیں ایسے مولویوں کو، یہ 2 نمبر مولوی ہیں نا، ان کو مخاطب کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ مشائخ
کہاویں الٹے مسئلے کروں بناویں. قرآن و حدیث نہیں بناتا، گھر سے بنا کے لاتا ہے یہ. فرمایا پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں الٹے مسئلے کروں بناویں. بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں. او کرے جھوٹے سچے قول قرار، علم و بس کریو یار، علم و بس کریو یار. او پڑھ پڑھ مسئلے پیا سناویں، پڑھ پڑھ مسئلے پیا سناویں. کھانا شک شبے دا کھاویں، کھانا شک شبے دا. 11ویں نو آندا حرام تے کھا بھی جاتا ہے. ہاں جی 12ویں کہتا ہے حرام لیکن کھانا کھا بھی جاتا ہے. اسی لیے فرمایا پڑھ پڑھ مسئلے پیا سناویں، کھانا شک شبے دا کھاویں. دسے ہور تے ہور کماویں، دسے ہور تے ہور کماویں. اندر کھوڑ تے باہر سچ یار، علم و بس علم و بس کریو یار. رب بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. آؤ میرے دوستو قربان جائیے، میرے کملی والے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ایوکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے میری مثل. تمام صحابہ کرام خاموش ہیں. حضور نے کیا فرمایا انی لست کاہیتکم، فرمایا کہ میں تمہاری طرح، حضور نے خود فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اب حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، لیکن نجدی کہتا ہے کہ آپ ہماری طرح ہیں. عجیب بات نہیں، حضور فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح نہیں، نجدی کہتا نہیں آپ ہماری طرح ہیں. اچھا جو ایسی بات کرے نا آپ کے سامنے تو آپ ان سے یوں کہہ سکتے ہیں، یہ میری طرف سے اجازت ہے. اگر کوئی کہے نا نبی ہمارے جیسا ہے، کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے چلتے بھی تھے پھرتے بھی تھے، تو ان سے کہا ماما ابو جہل بھی تو کھاتا پیتا تھا نا، ہاں جی وہ بھی تو سوتا بیٹھتا تھا نا، اپنے آپ کو ابو جہل کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے؟ وہ کہیں گے نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی، وہ تو جاہل ہے، وہ کافر ہے، ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. تو ان سے کہو میاں بات یہ ہے کہ تم عام انسان ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں. ارے تم کہاں، میرے مصطفیٰ کہاں؟ تم کیا نبی ہو؟ جواب نفی میں آئے گا. کیا تم رسول ہو؟ جواب نفی میں آئے گا. وہ رؤوف و رحیم ہے، کیا تم رؤوف و رحیم ہو؟ جواب نفی میں آئے گا. وہ اللہ کے محبوب ہیں، کیا تم اللہ کے محبوب ہو؟ جواب نفی میں آئے گا. تو پھر کہیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ شرم کرو، حیا کرو. ارے اب بھی وقت ہے، اپنے اس گندے عقیدے سے بعد آ جاؤ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کی قسم میرا اور تیرا مقام یہ ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے گلی گلی مصطفیٰ کا ذکر بلند کرنا ہے، مصطفیٰ کی شانیں بیان کرنی ہے. اس واسطے مصطفیٰ کی شان گھٹانے کی کوشش نہ کر. لیکن ایک بات ہے، تیرے گھٹانے سے میرے مصطفیٰ کا مقام گھٹ نہیں سکتا، کیونکہ گھٹانے والے خود گھٹ گئے، مصطفیٰ کا نام مٹانے والے خود مٹ گئے. میرے مصطفیٰ کا جھنڈا آج بھی بلند ہے، بلند رہے گا. خدا کی قسم کل بھی میرے مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا تھا، آج بھی میرے مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے، اور نگر نگر گلی گلی قیامت تک میرے مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہے گا. تیرے گھٹانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور الحمدللہ یہ کام سنیوں کا ہی ہے. تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ یہ کام ہم سنیوں کا، یہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ہاں جی، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں نے دیا ہے، اور اگر ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دیا ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں نے دیا ہے۔ ہاں جی، قربان جائیے، اس زمانے میں میرے لجپال پیر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور قربان جائیں حضرت علامہ امام احمد شاہ نورانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ نفوس ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دیا اور قادیانیوں کو کافر اور مرتد قرار دلوایا، اور آج کے اس دور میں خدا کی قسم ان کا کوئی مولوی نہیں اٹھا۔ فضل الرحمان ان کا بہت بڑا مولوی ہے، لیکن وہ بدبخت کبھی ناموس رسالت کے معاملے میں اس نے جلوس نہیں نکالا، کبھی اس نے جو عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جلوس نہیں نکالا، کبھی اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے جلوس نہیں نکالا۔ آج بھی گلی گلی خوار ہے تو کیوں؟ سیٹ مل جائے، عہدہ مل جائے، مسند مل جائے، حکومت مل جائے۔ میں نے کہا بدبختو، یہی تو تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہے کہ تمہارے اپنے مولانا کہہ رہے ہیں کہ سنی ہم سے بازی لے گئے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں، مگر ایسا جنازہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کسی اور مسلک کا نہیں ہے، یہ پاکستان یہ داتا علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی حجویری کے چاہنے والوں کا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کا ہے۔ قربان جائیے تو میرے دوستو، اللہ یا رسول اللہ، قربان رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ قربان جائیے میرے دوست، اللہ اکبر۔ اسی مقام پر حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی، جو نبی پاک کی قدر گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ نے ان کو مخاطب کیا اور کیا خوب فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ بولے اور فرمانے لگے، قدر گھٹاونے، قدر گھٹاونے اتے نا شرماونے، اتے شرما دور ہٹائیاں، محشر دے دل اے بے قدرانو، محشر دے دل اے بے قدرانو، اتے پل جان گیاں وڈیاں۔ آپ نے فرمایا قدر یوسف دا، قدر یوسف دا اے معلوم ہویا، اتے پھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا اے معلوم ہو سی، اتے قبراں وچ گیا نو۔ اس واسطے میرے دوستو فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں، تمہاری مثل نہیں ہوں، تم میری مثل نہیں ہوں، تم میری مثل نہیں، میں تمہاری مثل نہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، فرمایا ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا تم 24 گھنٹے میری طرح بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ
وجہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ فرمایا تم رات گھروں میں جاتے ہو، تم اپنے گھروں میں جاتے ہو، میں رات اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، وہاں رات گزارتا ہوں۔ فرمایا کوئی کسی کا مہمان بنتا ہے، کوئی کسی کا مہمان بنتا ہے، مگر میں رب کا مہمان بنتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ مقام مہمان بنتا ہے، تم مقام مہمان بنتے ہو، لیکن میں محمد ہر روز لا مقام رب کا مہمان بن جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اب جب بنے پھرتے نا نبی کی مثل ہے، ان سے پوچھو اللہ میرا محبوب تو وہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی دعوت فرماتا ہے تو لا مقام میں بلا کر فرماتا ہے۔ کیا اللہ نے کبھی تمہاری بھی دعوت کی ہے آسمانوں پہ بلا کے؟ جواب نفی میں ہے نہیں، یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، بندے دے پتر بنو، حضور کے غلام بنو، امتی بنو۔